الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب چلا جا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے. خصوصاً بانی مجلس درگاہ سے مرحوم و مقبول خالق کے درجات بلند فرمائے. بھائی کیسر کے رزق میں مال میں اضافہ فرمائے. مال مالیات کی اور جو حاجات سے کیا ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا نے بلند کی جائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ رات کی آخری 43 نمبر آیت تلاوت کی ہے. سورہ رات ہے. رات ایک فرشتہ ہے جس کے نام سے یہ سورت ہے. رات اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کڑک کے معنی میں بھی آتا ہے. رات کہتے بجلی کی کڑک ہو. جیسے چھٹے مولا کا کیوں کہتے نہیں امام صادق جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے مجلس کا شادی آغاز کرنے لگا ہوں آپ سب سے سادات مومنین سے دعا لینے کے لیے. پوچھا گیا مولا یہ کڑک بادل بھی گرجتا ہے یہ اپنی گرج میں کیا کہتا ہے؟ اچھا لگے سبحان اللہ کی تسبیح کر دیجیے گا اور تسبیح آپ نے کر دی ہے. میرے امام کا جب مفضل ما من تمر من التمام الا ولا نجعل قاتل الحسین کا جب بھی باطل گرجتا ہے نا اپنی گرج میں حسین کے قاتلوں پہ نظر کرتا ہے. آپ سلامت رہے. اللہ جانے اس کی 43 نمبر سورہ رات کی 43 نمبر آیت ہے. کائنات میں جتنے بھی علوم اس وقت اس کائنات میں موجود ہیں ان کے موجد ہی میرے امام صادق اعلی محمد. اللہ اکبر. کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں کائنات میں جتنی اور آپ کے یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ بچے بچیاں سارے تشریف فرما ہے نا اس بڑے صغیر سے لے کے عرب کے کونے کونے تک سے میرے امام کے شاگرد اکٹھے ہو کے جاتے تھے اور سند کا رواج ہی میرے مولا صادق نے ڈالا. اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جسے عالم کی سند امام صادق عطا کرتے. امام سند عطا کرتے تھے. یہ سندوں کا رواج ہی میرے امام صادق علیہ السلام نے ڈالا ہے. ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس نے ابا پہنی ہوئی ہے وہ عالم ہے. جس نے سر پہ جنا کیپ پہنی ہوئی ہے وہ عالم ہے. عالم وہی ہوگا جسے میرا چھٹا امام عالم
عالم وہ ہوتا ہے جو 14 کی معرفت رکھتا ہو، جاہل ہی کوئی ہے جو 14 کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ تو پھر آج کے بعد عالم کہنا ہی اسے جس کی زبان سے 14 کے فضائل نکلے، جس کی زبان سے 14 کے فضائل نکلے۔ اور سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں، اگر تم حقیقت توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، تمہیں کسی دروازے سے توحید ہرگز نہیں ملے گی۔ توحید سیکھنی ہے تو ان کے دروازوں پہ آؤ جن کا ہونا ہی اس کے ہونے کی سے سنا کہ اللہ ہے، کا بس ان سے سنا جن کے نام دیکھے۔ آسان بات، بالکل آپ کا انشاءاللہ آسان بات۔ لوگوں نے، انبیاء نے، اوصیاء نے سنا ہے کہ اللہ ہے۔ کائنات میں فقط 14 ہے جنہیں اطمینان ہے کہ اللہ ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا تھا۔ آواز آ رہی ہے؟ جتنی آواز آئے گی اسی پہ راضی رہنا۔ باقی یہ مائک والوں کے لیے مجھے آسانی پیدا کر دیا تاکہ آواز چلی جائے، اور جب تک آواز سمجھ نہیں آئی گی تو بات کیا کر رہے ہیں؟ علی اکبر پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے، آواز سمجھ نہیں آ رہی، میں چاہتا ہوں سمجھا جائے۔ انبیاء سے پوچھا گیا اللہ ہے، سب نے کہا ہے، دیکھا ہے نہیں، تو پھر اللہ کو ماننے کا دلیل کیا ہے؟ اللہ کے ماننے کی دلیل کیا ہے؟ تو انبیاء نے باری باری اپنے دور میں کہا۔ کسی نے کہا جی آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کسی نے کہا جی آدمی کا زمین پہ چلتے ہوئے نہ گرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کسی نے کہا آسمان پہ ستاروں کا چمکنا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ نبی آتے رہے، ریت ٹوٹتی رہی، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان دلیل کے طور میں پیش ہوتے رہے۔ کائنات عالم کی پہلی اور آخری مثال میرے مولا علی کی جب پوچھا گیا اللہ ہے یا بے شک ہے، دلیل کیا ہے؟ علی فرماتے دلیل والے علی بولو ہائے ہائے۔ اور یہ نہیں کہا کہ سورج دلیل ہے، یہ نہیں کہا چاند دلیل ہے، یہ نہیں کہا آسمان دلیل ہے۔ سلمان کہتے ہیں انبیاء، اوصیاء، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے رہے۔ علی مولا آپ نے کیوں نہ پیش کیا؟ علی کہتے سلمان ہو گئے، سوال اچھا نہیں کیا، کیسے کرنا؟ انہیں بنایا ہی میں علی نے۔ علی فرماتے ہیں عزت خدا کی قسم آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا ہی میں علی۔ ان کے ذریعے خدا مانا جائے گا، ان کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ براہ راست توحید کو جب ہے کوئی نہیں ڈال سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا ہے تو پتا چلا اللہ۔ اس لیے علی فرماتے ہیں نہ میں جہنم کے خوف سے نہ جنت کے لالچ سے، اس لیے نہیں کہ مجھے جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، ان کا بنانے والا ہی میں علی ابن ابی طالب ہے۔ تجھے جھکتا ہی اس لیے ہے کہ تو اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے۔ سورہ رات ہے، آخری 43 نمبر آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ میرا حبیب کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے۔ کافروں کا کام ہے یہ کہنا
کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. روایت نہیں, سورہ رات کی 45 نمبر آیت ہے. شاہی والا صاحبان اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا. قرآن میں مہر نہ لگا دی. جو جب جہاں جس وقت بھی محمد کا انکار کرے, کل بھی کافر تھا. مولوی فرما رہے جب انکار کرنے والا کافر ہے وہ کیا ہوگا جو تلوار لے کے محمد کو قتل کرنے نکل پڑا. مولوی فرمایا میں قرآن کی آیت کی دلیل دے رہا ہوں. لسنا مرسلا, یہ جو قرآن دینا کافر لسنا مرسلا کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے تو اللہ کا رسول نہیں ہے. ان کافروں کے جواب میں قل میرا حبیب تو کہتے ہیں. اب یہاں پہ مشکل بات ہے, قل وجود کے معنی میں آتا ہے. کافروں کے کہنے کے بعد اب محمد مصطفیٰ کا کہنا واجب ہے. محمد تجھ پہ واجب ہے کہ اب تو بول, کیونکہ تیرا بولنا ہی میرا بولنا. نہیں فرمایا اللہ جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا نا, اس کا تو مکے رہنا. اللہ جسم نہیں رکھتا, تو پھر جب جسم نہیں رکھتا اور جب بھی گفتگو کی بات آتی ہے میرا حبیب خود تو کہتے یعنی زبان مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے جو محمد نے کہہ دیا وہ ہو گیا. ہائے 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 ہائے, اللہ نے اپنا ہونا بھی, اللہ نے اپنا ہونا بھی کسی اور کو نہیں چھوڑا. محمد سے کہا محمد جو تو کہہ دے گا میں بس وہی ہوں. ہائے ہائے, اللہ نے اپنا ہونا چھوڑ دیا مصطفیٰ پہ. مصطفیٰ نے کہا قل هو اللہ احد, کہ اللہ احد ہے. کسی مسلمان نے کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیسا احد ہے, کیوں زبان مصطفیٰ سے نکل آیا کہ وہ احد ہے. مسلمانوں غیرت کرو, جب تم نے اللہ دیکھا نہیں مصطفیٰ کی زبان میں اسے احد مانا تو پھر یہ بھی تو مانو مصطفیٰ کہتے یا علی انت فی امتی کمثل قل هو اللہ فی القرآن. ہائے ہائے, علی کی مثال امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ. سادہ سی بات کیا کرنا یہ بات بڑی پیاری ہے, بہت اچھی ہے. میرا حبیب تو کہہ دے. اور اس قول کے 12 معنی ہیں. مشکل جگہ حافظ صاحب کرتے میں نہیں کرتا. شاید حافظ صاحب کی بات میں آسان کرنے لگا ہوں. قول 12 معنوں میں آتا ہے. قول کے مصداق ہی 12 ہیں. فرمایا قول کے مصداق 12 ہے. یہ 12 ملے تو ایک قول ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے, ہم سارے محمد ہیں. یہی تو وجہ ہے ان کے نہ قول میں فرق ہے نہ فعل میں فرق ہے. ان کا کہنا ہی اللہ کا کہنا ہے. انہوں نے کہا تو وہ مانا گیا ہے نا. قل میرا حبیب تو کہہ دے. اب تو اکیلا نہیں میرا حبیب, تو سوالات انبیاء کا نمائندہ ہے. جناب آدم سے لے کے کچھ تک جتنے انبیاء ہیں ان کا نمائندہ بن کے کہہ دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, کا تمہارے اور اس کے درمیان پہلا نبوت کا گواہ میں اللہ کافی ہوں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. پہلا نبوت, یہ بات ہو رہی ہے نبوت کی گواہی. نبوت کی گواہی دینے وہ خود میدان میں اتر آیا. رکشے کے پیچھے لکھوا دینا کہ اللہ کافی ہے, یہ کافی نہیں. اور لکھتے نا ہمیں اللہ کافی ہے. میں روایت نہیں پڑھی, قرآن کی آیت پڑھی ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. آیت ختم نہیں ہوئی, آگے قرآن کا ترجمہ عنده علم الکتاب. ایک اللہ کافی ہے, دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے.
جس کے پاس کتاب ہے. اگر کتاب کہا ہوگا تو کتاب آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. بھئی آپ کیا سمجھا جس سے قرآن نہ ہو اب کیا کرنا, تو پھر کتاب کافی نہیں. جس کے پاس کتاب کا علم ہے, علم والے اور ہے, کتاب والے اور ہے. اللہ کے بندوں کو بات اچھی لگے, علم والے اور ہے, کتاب والے اور ہے. جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں, اور جن کے پاس کتاب ہے وہ مسئلے پوچھنے گھر چلے جاتے ہیں. ہوا کہ نہیں ہوا, علم والے اور ہیں, کتاب والے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, نبوت اور رسالت کا پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ. دوسرا کون ہے؟ اس میں کسی کا نام نہیں لیا. صداقت المومنین علی والوں کی خواہش تھی شادی کہ نام آتا میرے مولا علی کا, جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ مولا علی ہے. ایسا سارے گھر کے نعرے لاتے. اللہ نے نام نہیں دیا, صفت بتائی ہے. اللہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا ایک علی ظاہر نہیں ہوگا مگر اس کی جگہ دوسرا علی ہوگا. علی بدلتے رہیں گے, محمد بدلتے رہیں گے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قیامت تک باقی رہے گا. نبوت آج میں بتا مسلمان کر لو, دکھائی بھی تسی مسلمان کرو, ان کا بات کی پڑھاؤ گے. اشہد ان محمدن عبدہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول تھے ہیں یا تھے؟ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ابھی موجود ہیں. آپ نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا آدم مصطفیٰ کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول تھے, ہیں. ہیں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ بھی موجود, جو موجود ہو. ہے اب نبوت اور رسالت کا پہلا گواہ اللہ ہے. دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو پھر جب پہلے مقام پہ اللہ کھڑا ہے گواہی دینے, تو پھر دوسرے میں کم از کم وہ ہونا چاہیے جس کے آنے سے پہلے کی شان میں کبھی واقع نہ ہو. لیکن قرآن کہتا ہے شہادت برابر کی ہوتی ہے, شہادت ہمیشہ برابر کی ہوتی ہے. وہ تو برابر گواہی دینے والے ہونے چاہیے. پہلا گواہ اللہ ہے, دوسرے کے پاس کتاب کا علم ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ گواہی دیتا. اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کی گواہی رسالت کی گواہی کے لیے وہ آ جاتا. اب دوسرا تو اللہ ہے نہیں, پڑھنے والے بڑی مشکل ہوگی. قرآن کا فیصلہ ہے گواہ برابر کے ہونے چاہیے. تو آپ لوگ پتا جملہ دینے لگا, اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا. نبوت و رسالت کا پہلا گواہ اللہ ہے. اللہ لیسا کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی نہیں. اب دوسرا گواہ ایسا ہونا چاہیے جس کے گواہی کے مقام پہ آنے سے پہلے کی شان میں کمی نہ آئے. یہی تو وجہ ہے اللہ نے علی کو اپنی کبریائی کا بدل دے کے محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینی پڑ گئی تو کون دے گا؟ قرآن میں کہتا ہے میں شہید ہوں, میں گواہ. اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں. اللہ جسم نہیں رکھتا تو دوسرا ایسا ہونا چاہیے نا جو اپنی بھی گواہی دے اور پہلے کا مظہر بھی ہو. غور فرمائے نا, پہلے کا مظہر ہوگا تو گواہی دے گا. اب پہلا گواہ کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے پہلا گواہ؟ الحمدللہ رب العالمین. اور جس کی نبوت اور
رسالت کی گواہی ہے وما ارسلناک الا نبوت مکے مدینے پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں تمام عالمین کے لیے ہے پہلا گواہ رب العالمین ہے تو پھر دوسرا بھی ایسا ہونا چاہیے نا جس کا اختیار عالمین پر ہو ہائے ہائے عالمین پہ ہوگا اگر چوتھے آسمان پہ نبوت کی گواہی کی ضرورت پڑے محمد سے پہلے وہاں پہنچا ہو جہاں گواہی کی چوتھے آسمان پہ سنیا کی نماز ہوئی سی سرکار پاک جب معراج کے سے نماز ہوئی سی نا اس کا مطلب ہے شریعت وہاں بھی ہے تو جب شریعت وہاں پہ ہے نبوت و رسالت وہاں پہ ہے تو پھر گواہ کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں آپ پتہ چلا علی پہلے کیسے پہنچے ہیں ہائے ہائے اور نبوت و رسالت کے گواہ ہے آپ نے کر لیا مسلمان اب بتاؤ ترجمہ کیا ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اگر تو نبوت و رسالت ہے تو اس کی ان کے گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے نا تو پہلا گواہ کون ہے اللہ اگر اللہ ہے تو پھر دوسرا گواہ بھی تو ہونا چاہیے نا اب سارے مل کے بتاؤ آج کون ہے جو من عنده علم الکتاب کا مظہر ہے جو نبوت و رسالت کا گواہ ہے اگر آج رسالت ہے آپ نے ترجمہ کیا محمد اللہ کے رسول ہے تھے نہیں تو پھر ماننا پڑے گا اگر محمد کی رسالت نبوت ہے تو پہلا گواہ گواہی کے لیے اللہ قائم ہے اور دوسرے کا نام بھی تو قائم ہے امام زمانہ موجود ہے نا کہ گواہ کی تو اسی لیے نام نہیں لیا صفت بتائی ومن عنده علم الکتاب کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے آج کتاب کا علم کس کے پاس ہے وقت کے امام کے پاس ہے نبوت و رسالت کے گواہ پہلا عالمین پہ حاضر و ناظر ہے تو پھر دوسرے کا اختیار کہاں تک ہونا چاہیے جہاں پہ پہلے کا کیونکہ جس کی گواہی ہے وہ خود رحمت للعالمین ہے اور رحمت ساڈے واسطے نہیں عالمین کے لیے ہے وہ رب ہمارے لیے نہیں عالمین کے لیے ہے تو پھر اللہ کو جس میں رکھتا نہیں محمد کی گواہی کی جب بھی ضرورت پڑے گی وہاں اللہ نہیں علی گواہی دینے جائیں گے علی گواہی دینے وہاں موجود ہوں گے تو پھر نبوت و رسالت کا گواہ اگر پہلا اللہ ہے اور سمجھ کے سبحان اللہ کرنا ویسے میرے مولا نے فرمان کا تو نواز سنا دینا کہ پہلے سنے ہوگے تو بے شک نہ دار دینا سبحان اللہ علی کے فضائل سن کے سبحان اللہ کہنا کتنا ثواب رکھتا ہے وہ سمجھانے لگا صرف اتنا کہنا کہ سبحان اللہ صرف علی کے فضائل سن کے نہ کہنا سرکار دوارا جب معراج پہ پہنچے نا ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے کتنے 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں اور وہ انگلیوں میں کچھ گر رہا ہے سرکار والے جانتے تھے ہم تک بات پہنچانے کے لیے ابراہیم یا یہ فرشتہ کون ہے ہم تک پہنچانے کے لیے ورنہ فرشتے بنے محمد کے پسینے سے اور جس کا پسینہ اتنا بادمال ہو خون کتنا بادمال ہو علی پسینہ نہیں محمد کا خون ہے یہ سمجھ کے آپ نے میں بڑی رحمت یہ ملک المطر ہے یہ جو پانی کے چپڑے گرتے ہیں نا ان کا فرشتہ ہے یہ نا بارش کے قطروں کی تعداد اور عدد کو جانتا سرکار والوں قریب ہے اور جڑا علی کے فضائل سن کے سبحان اللہ کرتا ہو تو داد دے گا تو جڑا منہ پٹ لے گا مجھے علی مت دے قریب کے سرکار دوارا سلام کیا جواب ملا کہا اللہ نے تجھے جب سے خلق کیا اور جب تک تو رہے گا جتنے بارش کے قطرے گرنے ہیں جانتا ہے کہ مولا خالی تعداد نہیں جانتا یہ بھی جانتا ہوں خشکی پہ کتنے گریں گے صحراؤں میں کتنے گریں گے پھلوں پہ کتنے گریں گے سبزیوں پہ کتنے گریں گے
नजस जगह पे कितने गिरेंगे, पाक और तैयब जगह पे कितने गिरेंगे। अल्लाह ने तुझे बड़ा हादसा पा दिया है, इतना हादसा है, जितने कतरे गिरने हैं गिरेंगे उनका इहाता मैं कर सकता हूँ, उन्हें उंगलियों पे गिन सकता हूँ। इतना कहने के बाद मलकुल मौत ने अपने सारे हाथों को समेटा, उंगलियों को समेटा, समेट के सरकार के कदमों पे हाथ रख के कहता है, लेकिन एक चीज का हिसाब करने से काफिर हूँ। किस चीज का हिसाब? उस बंदे का अजर, उसका हिसाब नहीं कर सकता जो अली के फदाइल सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर अली का जिक्र सुन के आपको सारे समेटने की तरफ जाने लगा। ठीक है, रबिल के बाद में जल्दी जल्दी से एक ही बात करनी है। हाँ थोड़ा आपको पता देरी दिमाग की वजह से थोड़ा सा सारा काम तो खड़े हो गया। वैसे अंधेरी चले ना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मौला फरमाते इज्जत खुदा की कसम इन हवाओं को बिना बांध के चलाने वाला ही मैं अली फरमाते ना, हवाओं को चलाने वाला मैं अली। और आज के दिन ही मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है, तो एक जुमला मैं ये भी सुना देता हूँ। इमाम के 4 रुकन यहाँ पे कई दफा आपके पास पढ़ा बताया, 4000 तालिबे इल्म हमा वक्त। इसी तरह जैसे आपने तशरीफ फरमाया, इमाम की महफिल पे बैठते थे, इमाम इल्म की बारिश करते हैं, किसी को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, किसी को रियाजियात। और कायनात में सबसे पहले जो कैंसर का इलाज है वो जाफर बिन हयान ने निकाला था। उससे पूछा गया इतना बड़ा कारनामा कैसे किया? तब जाफर सादिक की ड्यूटियां उठा के दी। सलामत हो गौर है कि नहीं, जुमले को गौर से सुनना चाहिए, खुशों को सुनना चाहिए। ये कैंसर का इलाज दूसरे सबसे पहले निकाला जाफर बिन हयान में। आज भी लंदन की यूनिवर्सिटियों में चले जाओ, जाफर बिन हयान की छवि बना कर रखी हुई उन्होंने कि ये है मुसलमानों का वो हकीम जिसने कैंसर का इलाज किया। वो तो मेरे मौला का अदना सा नौकर है, जिनके नौकर इतने बाकमाल हो, इमाम कितना बाकमाल है। इमाम तशरीफ फरमा दे, जल्दी करो, बारिश का मौसम है, यहाँ पे जल्दी से जुमला देंगे आपसे सुभान अल्लाह कराए मसाइल की तरफ जाए। इमाम के 4000 तालिब इल्म बैठे हुए थे कि अचानक बारिश बरसने लगी। तो अल्लाह उठने का इरादा किया, शादी बड़ा प्यारा उठे, बड़ी प्यारी बात उठे ताकि हम किसी ऐसी महफूज जगह पे जाए जहाँ बारिश ना हम पे गिरे। उठने का इरादा किया, इमाम ने दूर से कहा मेरे जितने सहाबा किराम मौजूद हैं सारे बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये बारिश बरसते हुए कहती क्या है। आपकी जिंदगी में जिसने जुमले में सुभान अल्लाह कर दी है, आज बड़ा प्यारा जुमला है, ये बारिश बरसते हुए कहती क्या है। अब सारे उलमा ने कागज कलम लिया, देखे तो सही बारिश बरसते हुए कहती क्या है। मेरे छठे इमाम का मुफद्दल सारो सुनो, बारिश का कतरा बादल से गिर के जमीन तक पहुंचने से पहले 80,000 मरतबा बतूल के कातलों पे लानत करता। 1 2 4 दफा नहीं, 80,000 मरतबा जनाबे सैयदा के कातलों पे लानत करता है। रात ये गौर फरमाए, नबूवत का इहाता आखिरी वाला नबूवत और रिसालत का इहाता आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अच्छा बस वो निकल दे, अल्लाह कहाँ हर जगह इधर है, बंगाली के गली में नीचे है ना, भाई अकेला पीछे पका लिया, मतलब 6 बजे शुरू होगी 9 बजे ऐसे ही लग रहा। अब ये बता गलत साहब अल्लाह हर पास है कि नहीं है ना, गलत साहब आप सदा तो मोमिन अल्लाह इधर है,
ہر جگہ شادی میں خبر ہے، شادی ہے، ادھر 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 بھی ہے، نماز کے پاس نہیں کر کے پڑھتے ادھر کے پاس کنیا نماز آتے کتنی جی مفت کا یہ سارا آپ نے یہ جملہ روکا ہے، میں نے اور نہ دیکھنا چاہیے، غور کرو آخری جملہ بالکل میں حافظ صاحب کا بیٹا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ ادھر بھی ہے، ایک نماز ادھر بھی کیوں کر کے پڑھو شادی ہوئے گی پی لو ایسا نہیں ہوئے گی ادھر کر کے پڑھ لو جو کہتے اللہ نہیں مرکز اللہ ہے کہ نماز کی سے پڑھنی ہے میرے سے یا اللہ سے اللہ سے ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے، لیکن تم میں سے کوئی بھی ادھر بھی کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ میں کم 2-4 دفعہ کیا پڑھو گے تو سارے رل کے میں تو فتوا لا دینا ہے کہ حافظ صاحب کا بیٹا جی قبلے تو روکتا کعبے تو روکتا ہے، نماز ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے اللہ کے لیے اور اللہ ہر جگہ ہے، تیرا ہون بھی نہ بولے آیا ہی نہیں، نماز ادھر کیوں ہوگی؟ کیونکہ نماز اپنی تکمیل کے لیے کعبے قبلے کی محتاج ہے اور کعبہ قبلہ ہونے کے لیے علی کا اور جب تک علی نہ ہو کعبہ قبلہ نہیں ہوتا، اور جب علی کعبے کے بغیر تیری نماز نہیں ہوتی تو پھر علی کے بغیر خدا کی نماز میں میں بس علی کی گواہی پہ ناز کرتا ہوں۔ آپ کس کی گواہی پہ ناز کرتے ہیں؟ مولا علی کی۔ میں نے آج آپ کے سامنے کیا پڑھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کہتا میں شہید ہوں۔ شہید ہمارے کی ہے جو اللہ کی راہ میں بولنا چاہیے، مجلس میں بولنا چاہیے، جو اللہ کی راہ میں چلے، جو اللہ کی راہ میں اللہ شہید یہ روایت نہیں پر سنا رات یاد بنا قل کفا باللہ شہید، اللہ کہتا میں بھی شہید ہوں۔ ایک شہید اللہ ہے، دوسرا کون ہے؟ محمد اللہ بیان محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ بھی شہید ہے۔ شاید ہمارے ساتھ اور کرنا رہے، اللہ کہتا میں بھی شہید، جو آل محمد کی محبت میں مرا تو شہید کے معنی راہ خدا میں مارا جانا نہیں، شہید کے معنی ہے گواہ کے، شہید کے معنی اللہ نبوت اور رسالت میں شہید یعنی گواہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے رسول کو گواہ بنا کے بھیجا، رسول بھی شہید، اللہ بھی شہید، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ بھی شہید۔ اچھا کتنے فرقے کتنے ہیں؟ شادی آخری بات ہے بالکل، فرقے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 73 میں سے کوئی مر جائے ان کا مرا ہوا شہید نہیں، ہمارا بچہ بھی مر جائے وہ بھی شہید ہے، ہمارا بوڑھا بھی مر جائے وہ بھی شہید ہے، ہمارا جوان مرے وہ بھی شہید ہے۔ اسی میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا 73 میں سے فقط علی کا چاہیے
اس لیے شہید تو خاص شہادت کیا ہے؟ تو جب علی کی شہادت کے بغیر، علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر تم شہید نہیں کہلا سکتے تو باقی اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ بس آخری بات ہے تو میں اگر اشارے کا آخری کر کے اشارے کو میں دیکھتا ہے اشارہ ہو گئے اگر ماتمی سجدے آ گئی تو اس کا تھوڑا سا چلا تو 5-7 منٹ لگ بھی جانے ٹینشن نہیں ہوا آئی گئی تو تھوڑی تو ترجمہ پورا کریے بڑا صاحب کہتے ہیں ترجمہ پورا کریں پہلا نبوت کا گواہ اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب نہیں کتاب کا علم ہے۔ ویسے بندے اگر غور کر لیتے نا جن جن کے گھر میں کتاب ہے ان کے ساتھ بھی صاحبان کتاب ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جتنا مرضی علی سے بہت رکھ لو، جس کے گھر میں قرآن ہے وہاں علی بھی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ تو ہم علی کا نام کرنا تو پہلے سوچ لینا بھئی اگر آپ علی کا نام نکالیں گے تو قرآن بھی نکل جائے گا، اور اگر علی کا نام لیں گے قرآن بھی ساتھ رہے گا، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پہلا گواہ نبوت اور رسالت کا اللہ ہے۔ یہ بالکل یہ اختتام کی طرف لے کے جانے لگا ہوں۔ پہلا گواہ عالمین پیشانی مرسمان حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ تو جب پہلا عالمین پہ حاضر و ناظر ہے، اگر دوسرا گواہ 40 جگہ روٹی کھا لے موت کیوں آ جاتی ہے؟ دوسرا گواہ میرا مولا علی ہے کہ نہیں؟ جہاں بھی نبوت اور رسالت کی گواہی کی ضرورت پڑی کس نے دی ہے؟ یار ایسی گواہی دی ہے احد کے میدان سے لوٹ گئے گی سی نا، اور ایک کے جلوہ سمجھاوا احد کے میدان میں ضرورت پڑ گئی تھی تب کہ جب شیطان نے نعرہ لگایا قد قتل محمد، قد قتل محمد، کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا گیا، اس میں دل نے کہا میں تو جسم رکھتا نہیں۔ آج پڑ گئی ہے ضرورت میرے حبیب کے بارے میں، لوگوں نے کہا کہ یہ حبیب میرا مارا گیا قتل ہو گیا، یا علی تو نبوت اور رسالت کا گواہ ہے، اب میرا کام بھی تو کرے گا، اپنا کام بھی تو کرے گا۔ تو جناب علی نے کیا کام کیا؟ اپنا کام کیا تھا؟ توحید اور رسالت کے دشمنوں سے لڑنا۔ علی علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے لڑنا شروع کیا، دائیں ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کو بلند کر کے دوڑتے ہوئے کو آواز دے کے کہا اور بھاگنے والوں سنو، جو تم نے سنی تھی وہ شیطان کی آواز ہے، جو میں دے رہا ہوں رحمان کی آواز۔ میں نے آپ کو بہت بتایا نا، کوئی تو تم نے پہلے سنی تھی وہ کس کی آواز تھی؟ میں تو دے رہا ہوں کس کی آواز ہے؟ رحمان کی آواز ہے۔ وہاں پہ ایک ہاتھ سے علی لڑتے بھی رہے، دوسرے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو دکھاتے بھی رہے۔ کہا میرا حبیب آج میری گواہی دینے کے لیے علی نے دونوں کام کیے، دشمنوں سے لڑتا بھی رہا اور مجھے بلند کر کر کے دکھاتا بھی رہا۔ لیکن قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احد کے میدان میں علی نے محمد کو ہاتھوں میں بلند کیا، ایک وقت ایسا آیا اللہ نے کہا حبیب اب احسان کا بدلہ دے، زمین کے میدان میں علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہتے من کو مولا۔ یہ احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ اب علی ہر جگہ مدد کے لیے آئے ہیں نا۔ اب پہلا بسم اللہ آخری جملہ دی بس ہم آخری جیسے ہوتی ہے اور راضی ہو جاؤ صحابی آخری۔ اب آخری جملہ وہ عالمین میں محیط اگر علی 40 جگہ
آیا سے کہ نہیں افطاری کسی کے نہیں وہ کم یاد کرتے ہیں میں کم مرمائن سے کہ 40 جگہ انہوں نے کھانا کھایا. سب سے پہلے سلمان محمدی نے کہا مولا افطاری میرے ہاں تبادلہ ہو گیا. کہا مجھے یقین ہے لسان اللہ نے جو کہہ دیا علی لسان اللہ نے کہہ دیا یقین ہو گیا. کہ کہہ کے علی باہر نکلے سامنے کھڑے ہیں بکدار ابو ذر کمبر سب نے کہا ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں. تو جو علی سے ملتے گئے وہ کہتے گئے کہ روزہ ہمارے ہاں شوق اینڈ شاہ جن رفال گزر. اگلے دن جماعت ہوئی. سب سے پہلے سلمان نے کہا مولا آنے کا شکریہ. نوے والے نے کہا کھڑے کر کے کہے سلمان کس بات کا شکریہ؟ کہا علی نے روزہ میرے ساتھ افطار کیا. آگے سے کیا پتہ جملہ تھا سلمان رسول خدا سے سنا نہیں روح زمین میں کوئی چلا ہی نہیں آسمان میں کسی نے سایہ ہی نہیں کیا. جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو بالکل سنا تو پھر یہی سچا کہتا ہے چل علی میرے ساتھ تھے. علی میرے ساتھ تھے. کمبر کہتے میرے ساتھ مقدار کہتے میرے ساتھ ابو ذر کہتے میرے ساتھ ابو دجانہ کہتے میرے ساتھ. ساسا بن سبحان کہتا لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہم سرکار دوارت کے پاس چلتے ہیں کبھی فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ سارے مل کے سرکار دوارت کے پاس آئے. سلمان کہتا نہیں میرے پاس ابو ذر کہتا میرے پاس کمبر کہتا میرے پاس مقدار کہتا میرے پاس. اتنا کہنا تھا محمد مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں جس وقت کی تم بات کرتے ہو مجھے عزت خدا کی قسم علی کو میرے ساتھ. کیا فرمایا علی کو؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی بالکل ختم ہوگی. میرے حصے کی عبادت اندر سے پردادار بیوی نے ڈھکل بات کیا بابا جان آپ کی نبوت اور رسالت کی قسم میں سچے باپ کی سچی بیٹی بتا رہی ہوں. جس وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں علی گھر سے باہر گیا ہی نہیں ہے. علی گھر میں اب سارے پریشان. کوئی کہتا علی میرے گھر کوئی کہتا علی میرے گھر. جس کا درد ہوگا بابا جی 3 دنوں مجھے دار ضرور دینا. ابھی سارے باتیں کر رہے تھے جناب جبرائیل نے اپنے کافور پر محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ کے کہے اللہ کہہ رہا ہے جس وقت کی تم بات کرتے ہو علی کو حجاب وحدت کے پاس. علی نے ہر جگہ ہونا بتا دیا. نبوت کا گواہ میں علی ہر جگہ حاضر بھی. یہی تو ہے ہمارے علم الکتاب کہ جس کے پاس کتاب نہیں کتاب کا علم ہے. کائنات کو پڑھاتے رہے مسلمان مل کے انہیں کو مانتے رہے. نمک حرام تھے وہ لوگ جو پڑھتے بھی میرے مولا کی یونیورسٹی سے تھے اور مخالفت بھی فقہ میں میرے امام صادق کی کرتے تھے. انہوں نے بڑے بڑے طریقوں سے امام صادق علیہ محمد کی توہین کی ہے. ان سے کسی نے پوچھا نماز میں سجدے میں آپ کی کھولنی ہے یا بند کرنی ہے؟ جعفر صادق کو دیکھ لو اگر انہوں نے کھلی رکھنی ہے تو وہ بند کر دو اگر ان کی بند ہے تو تم کھول کے رکھنا. امام کہتے تھے جس نے ہمارا تمسخر اڑایا ہے قیامت والے دن وہ سقر میں آئے گا. آل محمد کی فضیلت سن کے انکار نہ کرنا مسائل سن کے تمسخر نہ کرنا ورنہ سقر تمہارا مقدر ہے. لیکن صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رو رو کے اکثر اپنے اصحاب سے کہتے تھے ان مسلمانوں نے ہمارے 3 گھروں کو جلایا. 1-2 گھر نہیں ہمارے 3 گھر جلائے ہیں. تو بدل کہتے مولا کون کون سے گھر جلائے ہیں؟ ایک تیرے سامنے جلا ہے 2 کا میں بتا دیتا ہوں. ایک سب سے پہلے ہماری دادی زہرا کا گھر جلایا تھا. ان مسلمانوں نے مل کے ہماری دادی زہرا کا گھر جلایا. دوسرا شام غریبہ ہمارے خیام حسینی کو جلایا. اور جب امام جعفر صادق کے لیے خط آیا نا اللہ لعنت کرے منصور زمانگی پہ اس نے خط میں یہ لکھ کے بھیجا تھا شیعہ نے حیدر کرار اس
اتنا قتل و غارت سادات کا کیا کہ سادات شہروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں آباد ہو گئے، جنگلوں میں جا جا کے سادات کو مارتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اس نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو کہ جعفر صادق کے گھر کو ایسی آگ لگانا کہ ان کے شیعوں کو ساری آگے بھول جائے۔ اللہ اکبر، اتنی ہائی کر دینا کہ ساتھ والا گواہ ہو جائے۔ عزادار بڑے بڑے درختوں کے تنے لا کے امام جعفر صادق کے گھر کے چاروں طرف لگائے نا، روتے اس لیے ہے آگ مسلمانوں نے اس وقت لگائی جب گھر والے سو رہے سارے گھر والے اور شریفوں کو اپنی بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں، سارے سو رہے تھے، آگ اتنی بلند ہوئی ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے حجروں تک آگ پہنچ گئی۔ امام جعفر صادق کی بیٹیاں بیٹوں نے ایک حجرے سے دوسرے حجرے منتقل ہونا شروع کیا، اور امام نے جب دیکھا نا میرے گھر کو آگ لگ گئی، امام باہر تشریف فرماتے، کیا منظر دیکھا، اتنی تیزی سے اٹھے ہیں کہ امام کے سر سے امامہ بھی گر گیا ہے، روتے ہوئے آئے نا، اپنے امر امام سے اپنی ادا کو پھینچا، ایسے پھینچا کہ آگ بجھی۔ اور کسی کی تاریخ میں یہ روایت نہیں ملتی، میرے امام کی 5 یا 7 سال کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، روتی ہوئی اپنے بابا سے لپٹ کے کہتے بابا یہ بار بار مسلمان ہمارے گھروں کو جلاتے کیوں ہے؟ اللہ کرے وہ شیعہ بیٹھا اور دل سے ہائے کرے۔ امام رو کے کہتے ہیں ہمارا جرم یہ ہے ہماری دادی کا نام زہرا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور میری بیٹی فاطمہ ہماری دادی کا نام زہرا ہے، اس لیے یہ مسلمان بار بار ہمارے گھروں کو آگ لگاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے کہ جلتے ہوئے شعلوں میں سے میرے امام موسیٰ کاظم برآمد ہوئے نا، جب باہر آئے امام نے گلے لگا کے رونا شروع کیا ہے۔ اب تصور کرو چھٹا اور ساتواں امام رو رہا ہو۔ اللہ اکبر، آپ کبھی ایران جاتے ہیں، مولا سب کو نصیب فرمائے، جا کے دیکھو تو صحیح کیسے امام موسیٰ کاظم اور جعفر صادق امام کی بیٹیاں اور بیٹے ایران کی گلیوں میں سو رہے ہیں۔ اس منصور زمان کے اتنے ظلم کیے ہیں عزاداروں پر۔ اس نے دوسرا خط لکھا ہے، ختم کرنے لگا ہوں، اپنے حصے کی عبادت ہونے لگی ہے تمام عزاداروں۔ زہر ہل کی مثل زہر لگایا گیا ہے۔ آپ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت قیام میں سنتے ہیں نا کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈالا جائے، جہاں تک اس کا اثر جاتا ہے پانی میں جانور تڑپ کے مر جاتے ہیں، اسی زہر میں 3 دن ان انگوروں کے گچھے کو ڈبو کے رکھا گیا۔ اللہ لعنت کرے منصور زمان کی پہ، کہتا ہے اگر جعفر صادق نہ کھائے نا تو زبردستی کھلانا ہے۔ اب جو رونے کے لیے آئے مائیں بہنیں بیٹے صدارت مومنین مدر صاحبان اس جملے میں ہائے ضرور کرنا۔ جیسے یہ منہ سامنے آئے نا امام نے رو کے اتنا کہا مسلمانوں میری بیٹیوں کو رونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ہائے ہائے، اللہ کرے ہر کوئی جملے پہ ہائے کرتے تاکہ میں حیا نہیں آتی، میری بیٹیوں کو رونے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ شہر سے تیرے لیے ہم نے امور منگائے ہیں، امام نے ایک دانہ لیا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا گیا امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر اجرکم اللہ، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے رہے ہیں۔ کہا دادا حسن دادا سجاد کما رہنا، آج میرے بھی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، بیٹی ہاتھوں میں جگر کے ٹکڑے اٹھاتی ہے، ختم ہو گئی میرے سے کی بات، لیکن اس جملے پہ اتنا ہائے کرنا کہ ساتھ والا گواہ ہو جائے، میرے امام کو غسل بھی دیا گیا، شریعت میں سب سے قیمتی کفن بھی دیا گیا، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جنازہ بھی ہوا ہے۔ جنازے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ صاحب تاریخ مقتل ابن شاہی جملے میں ہائے موجب ہے
کہ جب قیمتی کفن میرے مولا صادق کو بیٹا امام موسیٰ کاظم پہنانے لگے نا، تب میں ہے امام روتے کہا مجھے اتنا قیمتی میرا دادا بغیر کفن دیتا۔ ہائے ہائے، اللہ کرے نا بابوں میں مولا رحم فرمائے۔ اللہ مارو کہا میرا دادا حسین جسے کسی نے کفن بھی نہ دیا، جس کا کسی نے جنازہ بھی نہیں اٹھایا، اللہ دارو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں روایت اتنی سخت ہے کہ آئے ضرور کر دینا۔ جب ہم بابا کو دفنا کے آئے ہیں نا، گھر پہنچے، ہر کوئی گھر میں تھا، امام کہتے میری بہن فاطمہ گھر میں نہ مل رہی تھی۔ اب سیدوں کی غیرت گھر میں نہ ملے، سیدوں نے تڑپنا شروع کیا، امام نبی سے حجرے میں